السلام علیکم۔ رات کے 8 بجے ہیں۔ یہ ریڈیو پاکستان ہے۔ خبر نامے کے ساتھ حاضر ہیں حمیرہ رانا اور عامر ہاشمی۔ پہلے اہم خبروں کا خلاصہ۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے رمضان کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور امریکی ناظم الامور نے اسلام آباد میں ملاقات میں معاشی اور تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ریکارڈ 3 ارب 10 کروڑ ڈالر ترسیلات زر کے ساتھ ملک نے تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کثیر تعداد میں ترسیلات زر کے ذریعے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھرپور حصہ ڈالنے پر سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے شمسی توانائی کو فروغ دے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 80% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے سی ایم اسٹار کارڈ اقدام متعارف کرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان علاقائی دہشت گرد گروپوں کے لیے ایک سرپرست تنظیم کے طور پر ابھر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشیدہ صورتحال کو پروپیگنڈے کے ذریعے معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی بھارتی کوششوں پر تنقید کی ہے۔ اور روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین اور امریکہ کے درمیان جدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ خلاصہ آپ نے سنا۔ خبروں کی تفصیل کے لیے پہلے عامر ہاشمی۔ شکریہ حمیرہ رانا۔ وزیر اعظم محمد شہباز شریف نے وفاقی کابینہ کے ارکان سے کہا ہے کہ ملک میں ترقی کا انقلاب لانے کے لیے انتھک محنت کریں۔ وہ کابینہ میں نئے وزراء مملکت، معاونین خصوصی اور مشیروں کی شمولیت کے بعد آج اسلام آباد میں کابینہ کے پہلے اجلاس سے خطاب کر رہے تھے۔ وزیر اعظم نے کہا کہ تمام وزراء کی کارکردگی کا ہر 3 ماہ بعد جائزہ لیا جائے گا اور اس جائزے کے نتائج کو عوام کے سامنے پیش کیا جائے گا تاکہ بہتر نتائج حاصل کیے جا سکیں۔ انہوں نے کہا کہ جب تک ملک میں امن قائم نہیں ہو جاتا اور دہشت گردی کی لعنت کا خاتمہ نہیں ہوتا، ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ دہشت گردی جو ہے اس نے زور سے پھر سر اٹھایا ہے اور کے پی میں اور بلوچستان میں جو اس وقت دہشت گردی کے خلاف جنگ جاری ہے، اس میں ہر روز ہمارے پولیس کے جوان، پولیس کے افسر، افواج پاکستان کے جوان، ان کے افسر شہادتیں دے رہے ہیں۔ میں سمجھتا ہوں کہ جب تک مکمل طور پر امن قائم نہیں ہوگا، ترقی کا خواب مکمل نہیں ہوگا، اس کے لیے جو ہمارے جوان افواج پاکستان کے لا انفورسنگ ایجنسیز کے، پولیس کے، رینجرز کے، وہ جو قربانیاں دے رہے ہیں، یہ رہتی دنیا تک ان عظیم قربانیوں کو ہمیں ہمیشہ یاد رکھنا ہوگا۔ وفاقی کابینہ نے سائبر سیکیورٹی کے شعبے میں تعاون کو مضبوط بنانے کے لیے پاکستان کی نیشنل سائبر ایمرجنسی ریسپانس ٹیم اور چین کی نیشنل کمپیوٹر ایمرجنسی ریسپانس ٹیکنیکل ٹیم کے درمیان مفاہمت کی یادداشت پر دستخط کی منظوری تھی۔ کابینہ نے ڈائریکٹوریٹ آف ریلیجیس ایجوکیشن کو وزارت وفاقی تعلیم کا ملحقہ محکمہ بنانے کی بھی منظوری تھی۔ وفاقی وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال نے کابینہ کو رمضان المبارک کے دوران اشیاء ضروریات کی قیمتوں کی نگرانی کے حوالے سے بریفنگ دی۔ وزیراعظم شہباز شریف نے رمضان کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ انہوں نے یہ بات آج اسلام آباد میں رمضان کے دوران رعایتی نرخوں پر اشیاء خورونوش کی فراہمی کے لیے قائم کی گئی کمیٹی کی کارکردگی کے حوالے سے جائزہ اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہی۔ وزیراعظم نے رمضان کے دوران کھانے پینے کی اشیاء کی قیمتوں کو کنٹرول کرنے پر کمیٹی اور اسلام آباد کی انتظامیہ کی کارکردگی کو سراہا۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ پرائس مجسٹریٹس کی کارکردگی کا جائزہ لینے کے لیے ایک آن لائن ایپ استعمال کی جا رہی ہے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے برطانیہ کی نیشنل کرائم ایجنسی کی جانب سے سپریم کورٹ آف پاکستان کو دیے گئے 19 کروڑ پاؤنڈز کی رقم بروئے کار لاتے ہوئے اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی قائم کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں دانش یونیورسٹی آف اپلائیڈ اینڈ ایمرجنگ سائنسز کی رہبر کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کیا۔
اجلاس کو بتایا گیا کہ 19 کروڑ پاؤنڈز کی مذکورہ رقم سپریم کورٹ کے ذریعے وفاقی حکومت کے اکاؤنٹ میں منتقل کر دی گئی ہے۔ وزیر اعظم نے 19 کروڑ پاؤنڈ کی رقم وفاقی حکومت کو منتقل کرنے پر چیف جسٹس آف پاکستان کا شکریہ ادا کیا۔ وزیر اعظم نے یونیورسٹی کے لیے اسلام آباد میں زمین کے حصول کے لیے قانونی تقاضے جلد از جلد مکمل کرنے کی ہدایت کی۔ انہوں نے یونیورسٹی کے چارٹر اور دیگر قانونی معاملات کو جلد از جلد حتمی شکل دینے کی بھی ہدایت کی۔ وزیر اعظم نے کہا کہ دانش یونیورسٹی کو جدید ٹیکنالوجی سے متعلق تمام آلات سے لیس کیا جائے گا، جبکہ اس کا نصاب جدید اور بین الاقوامی معیار کے مطابق تیار کیا جانا چاہیے۔ وزیر اعظم نے یونیورسٹی کے وائس چانسلر کی تقرری کے لیے سرچ کمیٹی اور بورڈ آف ٹرسٹیز کی نامزدگیوں کے لیے کمیٹی تشکیل دینے کی ہدایت کی۔ اجلاس کو بتایا گیا کہ یونیورسٹی کے رجسٹریشن کے لیے تمام ضروری رسمی کارروائیاں آئندہ چند روز میں مکمل کر لی جائیں گی۔ امریکی ناظم الامور نتالی بیکر نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ سینیٹر محمد اسحاق ڈار سے ملاقات کی۔ ملاقات میں دونوں رہنماؤں نے معاشی اور تجارتی تعلقات مستحکم کرنے اور انسداد دہشت گردی اور سیکیورٹی کے شعبوں میں تعاون بڑھانے پر اتفاق کیا۔ ادھر نیدرلینڈز میں پاکستان کے نامزد سفیر سید حیدر شاہ نے آج اسلام آباد میں نائب وزیر اعظم اسحاق ڈار سے الوداعی ملاقات کی۔ نئی ذمہ داری سنبھالنے پر نئے خواہشات کا اظہار کرتے ہوئے اسحاق ڈار نے نامزد سفیر سے کہا کہ وہ دونوں ملکوں کے درمیان خصوصاً اقتصادی شعبوں میں دو طرفہ تعلقات مزید مضبوط بنانے کے لیے کام کریں۔ انہوں نے نامزد سفیر سے یہ بھی کہا کہ وہ نیدرلینڈز میں پاکستانی رہائشیوں کو کونسلر اور دیگر خدمات کی فراہمی میں سہولت دیں۔ نائب وزیر اعظم نے آئی ایم ایف کی لچکدار اور پائیدار مالی سہولیات تک رسائی کے حوالے سے پیش رفت کا جائزہ لینے کے لیے بھی اجلاس کی صدارت کی۔ اجلاس میں انہوں نے موسمیاتی بہتری اور موسمیاتی تبدیلیوں میں کمی لانے کے لیے حکومت کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے آئی ایم ایف کی مالی سہولت کے حصول کے لیے مسلسل کوششوں پر زور دیا۔ دوسری جانب انہوں نے نجکاری کے بارے میں کابینہ کمیٹی کے اجلاس کی صدارت کی، جس میں روزویلٹ ہوٹل نیو یارک سمیت نجکاری کے جاری اقدامات پر پیش رفت کا جائزہ لیا۔ اس موقع پر سب سے زیادہ قابل عمل طریقوں کی نشاندہی پر توجہ مرکوز کی گئی۔ اس موقع پر نائب وزیر اعظم نے روزویلٹ ہوٹل کی جلد از جلد نجکاری پر زور دیا۔ یہ خبریں آپ ریڈیو پاکستان سے سن رہے ہیں۔ خزانے اور محاصل کے وزیر محمد اورنگزیب نے کہا ہے کہ ملک کو پچھلے مہینے بیرون ملک سے ترسیلات زر کی صورت میں 3 ارب 10 کروڑ ڈالر کی ریکارڈ رقم موصول ہوئی ہے۔ انہوں نے آج اسلام آباد میں وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ کے ساتھ ذرائع ابلاغ سے گفتگو کرتے ہوئے بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ملک میں رقوم بھیجنے پر ان کا شکریہ ادا کیا۔ انہوں نے کہا کہ توقع ہے کہ پاکستان کو رواں سال 36 ارب ڈالر کی رقم موصول ہوگی، جو گزشتہ تمام برسوں سے زیادہ ہے۔ محمد اورنگزیب نے کہا کہ اسٹاک مارکیٹ میں 52,000 نئے سرمایہ کار شامل ہوئے ہیں۔ وزیر خزانہ نے کہا کہ اسٹاک ایکسچینج میں گزشتہ ایک سال کے دوران سرکاری شعبے میں 7 ابتدائی بولیاں لگائی گئی ہیں، جو ماضی کے مقابلے میں کہیں زیادہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ایف بی آر نے چینی کی پیداوار کی نگرانی کا ایک بہتر اور خودکار نظام شروع کیا ہے تاکہ چینی کے کارخانوں میں پیداوار کے نظام کو بہتر بنایا جا سکے۔ اس موقع پر وزیر اطلاعات و نشریات عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ معاشی اشاریوں میں مثبت رجحان ہے اور ملک کی معیشت استحکام سے ترقی کی طرف گامزن ہے۔ انہوں نے کہا کہ تمام دوست ممالک پاکستان کی معاشی ترقی کے معترف ہیں۔ وزیر اطلاعات نے سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کی جانب سے ترسیلات زر سے زر مبادلہ کے ذخائر میں اضافہ ہوا ہے۔ حکومت یہ سمجھتی ہے کہ جو اوورسیز پاکستانیز ہیں وہ لائق تحسین ہیں کہ انہوں نے جس طریقے سے پاکستان ریمیٹنسز بھجوائی ہیں، پاکستان کے فورن ایکسچینج ریزرو میں جو ہے وہ اضافہ ہوا ہے، اور پاکستان کے اوور آل اکنامک انڈیکیٹر، اور یہ بات میں نہیں کر رہا، ہم جہاں دنیا میں جاتے ہیں پاکستان کی اکانومی کے حوالے سے انفلیشن نیچے گئی ہے، باقی میکرو اکنامک انڈیکیٹرز امپروو کیے ہیں، فورن ایکسچینج ریزرو امپروو کیے ہیں، ریمیٹنسز امپروو کی ہیں، انفلیشن اگر دیکھیں ایئر آن ایئر تو وہ 9.5 سال کی کم ترین سطح کے اوپر آئی۔ میں سمجھتا ہوں کہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور اس کے بعد دنیا کے رہنما کر رہے ہیں۔ انہوں نے اس بات کو اجاگر کیا کہ چینی کی پیداوار کے حوالے سے حکومت کے اقدامات بے مثال ہیں۔ انہوں نے کہا کہ موجودہ حکومت کے ایک سال میں سیلز ٹیکس کی وصولی 15 ارب سے بڑھ کر 24 ارب روپے تک پہنچ گئی ہے۔ عطا اللہ تارڑ نے کہا کہ ملک کی ترقی و خوشحالی کا سفر جاری رہے گا۔ سینیٹ کو آج بتایا گیا کہ فیڈرل پبلک سروس کمیشن CSS کے نصاب پر نظر ثانی کر رہا ہے۔ وزیر قانون و انصاف اعظم نذیر تارڑ نے وقفہ سوالات کے دوران ایوان کو بتایا کہ وزیر منصوبہ بندی احسن اقبال کی قیادت میں ایک کمیٹی نے متعلقہ فریقوں کے ساتھ بات چیت کی ہے اور سول سروس میں اصلاحات کے لیے مسودے کو حتمی شکل دی جا رہی ہے۔
سینٹ نے متفقہ طور پر ایک قرارداد کی بھی منظوری دی جس میں حکومت سے مطالبہ کیا گیا ہے کہ وہ ماحول دوست توانائی بالخصوص شمسی توانائی پر منتقلی کے فروغ اور حمایت کے لیے تمام ضروری اقدامات کرے تاکہ موسمیاتی اثرات سے بچا جا سکے۔ محمد عبدالقادر کی جانب سے پیش کی گئی قرارداد میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ ماحول دوست توانائی پر تیزی سے منتقل ہونے کے لیے فنڈز کے حصول، ٹیکنالوجی کی منتقلی اور ماہرین کے تبادلے کے حوالے سے عالمی اداروں، ترقیاتی شراکت داروں اور نجی شعبے سے تعاون کرے۔ سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا۔ قومی اسمبلی نے نواب یوسف تالپور مرحوم کو جمہوریت اور سیاست کے لیے ان کی خدمات پر شاندار خراج عقیدت پیش کیا۔ ایوان نے آج اسلام آباد میں پارلیمنٹ ہاؤس میں اپنے اجلاسوں کے دوران زرعی مسائل اجاگر کرنے کے حوالے سے ان کی کوششوں کی خاص طور سے تعریف کی۔ اس سے پہلے ایوان میں مولانا حامد الحق حقانی، نواب یوسف تالپور اور دوسرے مرحومین کے ایصال ثواب کے لیے فاتحہ خوانی کی گئی۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کے وزیر خالد حسین مکسی نے ایوان میں فاتحہ خوانی کرائی۔ اسپیکر ایاز صادق نے رکن پارلیمنٹ کے انتقال پر ایوان کی کارروائی ملتوی کرنے کی روایت برقرار رکھتے ہوئے ایوان کا اجلاس کل دن 11:30 بجے تک ملتوی کر دیا۔ خصوصی سرمایہ کاری سہولت کونسل ملک میں جدید بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے اقدامات کر رہی ہے۔ اس حوالے سے ہانگ کانگ کے ہچسن پورٹس گروپ نے پاکستان میں جدید بندرگاہوں کے بنیادی ڈھانچے کی ترقی کے لیے $1 ارب کی سرمایہ کاری کا اعلان کیا ہے۔ سرمایہ کاری کا مقصد موجودہ ٹرمینلز کو جدید بنانا، آپریشنل صلاحیت کو بہتر بنانا، لاجسٹک روابط کو بڑھانا اور جدید خودکار نظام کو نافذ کرنا ہے۔ خودکار نظام میں بہتری، ریموٹ کرینز، الیکٹرک ٹرکس، ڈیجیٹل گیٹ آپریشنز اور بحری ماہرین کی تربیت بھی شامل ہے۔ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام کی چیئرپرسن سینیٹر روبینہ خالد نے بے نظیر انکم سپورٹ سے استفادہ کرنے والے نادار خاندانوں کی تعداد 93 لاکھ سے بڑھا کر 1 کروڑ کرنے کا اعلان کیا ہے۔ انہوں نے یہ اعلان آج اسلام آباد میں پارلیمانی امور کے وفاقی وزیر ڈاکٹر طارق فضل چودھری سے گفتگو کرتے ہوئے کیا۔ سینیٹر روبینہ خالد نے مالی امداد کی شفاف اور بلا امتیاز تقسیم یقینی بنانے کے عزم کا اعادہ کیا۔ انہوں نے اس بات پر زور دیا کہ بے نظیر انکم سپورٹ پروگرام پائیدار ذریعہ معاش کے لیے مالی مدد اور ضروری مہارتوں کی فراہم کے ذریعے لوگوں کا معیار زندگی بہتر بنانے کے لیے پرعزم ہے۔ ملاقات میں سماجی تحفظ کے نظام کو مستحکم کرنے اور ضرورت مند افراد کی زیادہ سے زیادہ مدد یقینی بنانے کے حکومت کے عزم پر زور دیا گیا۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ مریم نواز شریف نے صوبے میں تمام نظام تعلیم کا معیار بلند کرنے کے لیے انقلابی اقدامات متعارف کروائے ہیں۔ انہوں نے آج لاہور میں اسکول کی تعلیم کے بارے میں خصوصی اجلاس کی صدارت کرتے ہوئے کہا کہ اسکول کی تعلیم میں مدد دینے کے لیے CM ایجوکیشن کارڈ کا اجرا کیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ اسی طرح جو طالب علم 80% سے زیادہ نمبر لیں گے انہیں ان کی تعلیمی قابلیت کے اعتراف میں وزیر اعلیٰ اسٹار کارڈ دیا جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ پنجاب میں یہ پہلا موقع ہے کہ نصابی کتابیں مارچ میں تعلیمی سیشن کے آغاز ہی میں کامیابی سے تقسیم کر دی گئی ہیں۔ مریم نواز نے کہا کہ اسکولوں کو آؤٹ سورس کرنے سے تعلیمی شعبے میں پہلے ہی مثبت نتائج آ رہے ہیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ سید مراد علی شاہ نے صوبے میں جدید ماہی پروری متعارف کرانے کی ہدایت کی ہے۔ انہوں نے یہ ہدایات آج کراچی میں ماہی پروری اور افزائش حیوانات کے صوبائی وزیر محمد علی ملکانی سے گفتگو کرتے ہوئے جاری کیں۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے کہا کہ ساحلی علاقوں میں ماہی پروری کو فروغ دینا چاہیے اور مچھلی کی برآمد میں اضافے کے لیے جدید طریقہ کار اپنانے چاہیے۔ انہوں نے ماہی گیری کے دوران ماحولیاتی تحفظ یقینی بنانے اور جدید اور پائیدار طریقے اپنانے اور جانوروں کی بیماریوں کی روک تھام کے لیے فوری اقدامات کرنے کی بھی ہدایت کی۔ بلوچستان میں درہ بولان کے علاقے ڈھاڈر میں آج دہشت گردوں نے جعفر ایکسپریس پر حملہ کر کے معصوم شہریوں کو نشانہ بنایا۔ سیکورٹی ذرائع کے مطابق دہشت گردوں نے ٹرین کو سرنگ میں روک کر خواتین اور معصوم بچوں سمیت مسافروں کو یرغمال بنایا ہوا ہے۔ دور افتادہ علاقہ ہونے کے باوجود سیکورٹی فورسز نے پورے علاقے کو گھیرے میں لے کر کلیئرنس آپریشن شروع کر دیا ہے۔ سیکورٹی ذرائع نے مزید بتایا کہ دہشت گرد بیرون ملک اپنے سہولت کاروں سے بھی رابطے میں ہیں، تاہم دہشت گردوں کے خاتمے تک آپریشن جاری رہے گا۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے اجلاس میں مٹی کا تودہ گرنے کے باعث شاہراہ قراقرم بند ہونے کا نوٹس لیا ہے۔ وزیر اعظم کے دفتر کی ایک پریس ریلیز کے مطابق انہوں نے نیشنل ہائی وے اتھارٹی کو سڑک سے رکاوٹیں ہٹانے کا کام تیز کرنے کی ہدایت کی ہے۔ وزیر اعظم نے متعلقہ حکام کو اجلاس میں شاہراہ پر پھنسے ہوئے مسافروں خصوصاً بزرگوں، خواتین اور بچوں کو کھانے پینے کی اشیاء فراہم کرنے کی بھی ہدایت کی۔ انہوں نے سڑک دوبارہ کھلنے تک مسافروں کے لیے رہائش کا انتظام کرنے کی بھی ہدایت کی۔ یہ خبریں ریڈیو پاکستان سے نشر کی جا رہی ہیں۔
غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ ہولڈرز کے پاس پاکستان چھوڑنے کے لیے 21 دن باقی رہ گئے ہیں۔ حکومت نے غیر قانونی طور پر مقیم غیر ملکیوں اور افغان سٹیزنز کارڈ رکھنے والوں کو اس ماہ کی 31 تاریخ تک ملک چھوڑنے کی ڈیڈ لائن دی ہے۔ حکومت کی جانب سے یقین دہانی کرائی گئی کہ واپسی کے عمل میں کسی سے بدسلوکی نہیں کی جائے گی اور جانے والوں کے لیے خوراک اور صحت کی سہولیات کا انتظام کیا گیا ہے۔ پاکستان نے ایک بار پھر عالمی برادری کی توجہ افغانستان میں موجود 20 سے زائد دہشت گرد تنظیموں کی طرف مبذول کرائی ہے جو سلامتی اور استحکام کے لیے سب سے بڑا خطرہ ہیں۔ افغانستان کے بارے میں اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی بریفنگ کے دوران ایک بیان میں اقوام متحدہ میں پاکستان کے مستقل مندوب منیر اکرم نے اس امر پر بھی روشنی ڈالی کہ افغان عبوری حکومت، القاعدہ، تحریک طالبان پاکستان، بلوچ لبریشن آرمی اور مجید بریگیڈ جیسی تنظیموں سے خطے اور دنیا کو درپیش خطرے پر قابو پانے میں مکمل طور پر ناکام رہی ہے۔ تحریک طالبان پاکستان، جسے کابل کی سرپرستی حاصل ہے، تیزی سے علاقائی دہشت گرد گروہوں کے لیے ایک مرکزی تنظیم کے طور پر ابھر رہی ہے۔ منیر اکرم نے کہا کہ پاکستان اپنی قومی سلامتی کو لاحق دہشت گرد خطرات کے خاتمے کے لیے تمام ضروری اقدامات کرتا رہے گا جو اقوام متحدہ کی سلامتی کونسل کی قراردادوں اور بین الاقوامی قانون کے تحت ہمارے حق کے دفاع میں شامل ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے جموں و کشمیر کے بارے میں بھارتی وزیر دفاع راج ناتھ سنگھ کے حالیہ بیانات کی شدید مذمت کی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان ایڈوکیٹ عبدالرشید منہاس نے ایک بیان میں اعلیٰ سطح کے دوروں اور پروپیگنڈے کے ذریعے مقبوضہ جموں و کشمیر کی کشیدہ صورتحال کو معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی بھارتی حکومت کی کوششوں پر کڑی تنقید کی۔ انہوں نے کہا کہ بھارتی وزیر نے اپنے بیانات میں تنازع جموں و کشمیر کے بارے میں مسلمہ تاریخی حقائق کو توڑ مروڑ کر پیش کیا ہے اور آزاد جموں و کشمیر پاکستان کے خلاف بے بنیاد الزامات عائد کیے ہیں اور دھمکیاں دی ہیں۔ کل جماعتی حریت کانفرنس کے ترجمان نے کہا کہ ایسے بیانات کا مقصد بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں تلخ حقائق پر پردہ ڈالنا ہے اور اس سے بھارتی حکمرانوں کی جانب سے اپنے عوام کو گمراہ کرنے کی پرانی عادت کا اظہار ہوتا ہے۔ انہوں نے کہا کہ جموں و کشمیر بین الاقوامی طور پر تسلیم شدہ ایک متنازع علاقہ ہے اور اس کا حتمی حل اقوام متحدہ کی قراردادوں کے مطابق ہونا چاہیے۔ وزیراعظم شہباز شریف نے فلسطینی علاقوں کو خوراک اور ادویات سمیت انسانی امداد معطل کرنے پر اسرائیل کی شدید مذمت کی ہے۔ شہباز شریف نے سماجی رابطے کی ویب سائٹ ایکس پر ایک پوسٹ میں فلسطین میں بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کی بھی شدید مذمت کی، جس سے علاقے کو پانی کی ترسیل متاثر ہونے کا خطرہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ ماہ سیام میں اس طرح کے ظالمانہ اقدامات انتہائی قابل مذمت ہیں جن سے خواتین اور بچوں سمیت لاکھوں بے گناہ فلسطینیوں کی جانیں خطرے میں پڑ جائیں۔ یوکرین اور روس کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین اور امریکی حکام کے درمیان بات چیت جدہ میں شروع ہو گئی ہے۔ امریکی وزیر خارجہ مارکو روبیو اور قومی سلامتی کے مشیر مائک والٹز یوکرین کے قومی سلامتی کے مشیر وزیر خارجہ اور وزیر دفاع کے ساتھ مذاکرات کر رہے ہیں۔ روس کے دارالحکومت ماسکو پر یوکرین کے ڈرون حملوں میں کم از کم 3 افراد ہلاک ہو گئے ہیں اور متعدد عمارتوں کو نقصان پہنچا ہے۔ روسی وزارت دفاع کے مطابق آج روس کے مختلف علاقوں میں 337 ڈرون حملے ہوئے جن میں سے 91 ڈرونز نے شہری علاقوں کو نشانہ بنایا۔ آپ سن رہے ہیں ریڈیو خبرنامہ۔ اب پیش ہے کھیلوں کی خبریں۔ آج لاہور میں دوستی کپ 2025 کے تیسرے میچ میں جرمنی کی جونیئر ہاکی ٹیم نے پاکستان کو 1 کے مقابلے میں 2 گول سے شکست دی۔ جرمنی کی ٹیم کو 4 میچوں کی سیریز میں 3-0 کی فیصلہ کن برتری حاصل ہو گئی ہے۔ سیریز کا آخری میچ جمعرات کو اسلام آباد میں کھیلا جائے گا جو دوپہر 3:30 بجے شروع ہوگا۔ پاکستان اسپورٹس بورڈ نے کوریا میں 26ویں ایشیائی ایتھلیٹکس چیمپئن شپ اور بھارت میں صاف ایتھلیٹکس چیمپئن شپ کے لیے تربیتی کیمپوں کی منظوری دے دی ہے۔ ترجمان کے مطابق بورڈ نے آج سے اسلام آباد میں قومی ایتھلیٹکس تربیتی کیمپ کی منظوری دی ہے۔ یہ کیمپ آئندہ ماہ کی 30 تاریخ تک جاری رہے گا جس میں 25 ایتھلیٹ اور 4 مقامی کوچ شرکت کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ پاکستان اسپورٹس بورڈ کیمپ کے شرکاء کو رہائش اور سفری اخراجات، واشنگ کیمپ اور یومیہ الاؤنسز سمیت مختلف سہولیات فراہم کرے گا۔ پنجاب کی حکومت وزیر اعلیٰ مریم نواز کی قیادت میں صوبے بھر میں کھیلوں کے ماحول کو فروغ دینے کے لیے تمام ممکنہ اقدامات کر رہی ہے۔
पंजाब के खेलों और उमूर नौजवानान के वज़ीर मलिक फैसल अयूब खोखर ने कहा कि महकमा खेल ने गुज़िश्ता माह पंजाब की तारीख़ के खेलों के सबसे बड़े इवेंट खेलता पंजाब गेम्स का कामयाबी से इनेकाद किया और खेलों के इन मुकाबलों के ज़रिए मुतादिद बासलाहियत एथलीट उभर कर सामने आए हैं। सूबाई वज़ीर ने कहा कि आइंदा 35वें कौमी खेलों में पंजाब के मुतादिद होनहार एथलीट नज़र आएंगे और बैन सूबाई कायद-ए-आज़म गेम्स और खेलता पंजाब गेम्स के पोजीशन होल्डर्स एथलीट्स को स्पोर्ट्स एंडोमेंट फंड से वज़ाइफ दिए जा रहे हैं। और पंजाब वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन ने 35वें कौमी खेलों में पंजाब की नुमाइंदगी करने के लिए मर्द और ख़वातीन की वेट लिफ्टिंग टीमों के इंतखाब के लिए ट्रायल्स का ऐलान किया है। ट्रायल पंजाब में डिविजनल वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन से मुंसलिक तमाम अहल वेट लिफ्टर्स के लिए होंगे जो इस माह की 16 तारीख से लाहौर में मुनक्किद होंगे। एसोसिएशन ने एथलीट से कहा कि वो रजिस्ट्रेशन कराएं और कल तक पंजाब वेट लिफ्टिंग एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी अकील जावेद भट्ट को आगाह करें। ये तो थी खेल के मैदान से कुछ खबरें, और अब कुछ खबरें सुनते हैं तिजारत से मुताल्लिक आमिर हाशमी से। शुक्रिया हुमैरा राना। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में आज मंदी का रुझान देखा गया। कैसी 100 इंडेक्स 177 पॉइंट्स की कमी के बाद मार्केट के अख्ताम पर 1,14,177 पॉइंट्स पर बंद हुआ। मजमूई तिजारती हजम 318 मिलियन से ज़ायद हिस्से रिकॉर्ड किया गया, जबकि कल 324 मिलियन से ज़ायद हिस्से का लेन देन हुआ था। आज सुई सदर्न गैस कंपनी के सबसे ज़्यादा 26 मिलियन से ज़ायद हिस्से का कारोबार हुआ। नेशनल बैंक के ऐलान के मुताबिक रुपये और दीगर गैर मुल्की करेंसियों के दरमियान शरह तबादला ये रही। अमरीकी डॉलर कीमत ख़रीद 279 रुपये 95 पैसे और कीमत फ़रोख्त 280 रुपये 45 पैसे। पाउंड स्टर्लिंग 360 रुपये 87 पैसे और 361 रुपये 51 पैसे। यूरो 303 रुपये 84 पैसे और 304 रुपये 38 पैसे। सऊदी रियाल 74 रुपये 63 पैसे और 74 रुपये 76 पैसे। यूएई दिरहम 76 रुपये 76 पैसे और 76 रुपये 89 पैसे। और जापानी येन कीमत ख़रीद 1 रुपया 90 पैसे और कीमत फ़रोख्त 1 रुपया 91 पैसे। और आज कराची में 10 ग्राम सोने की कीमत 2,64,665 रुपये रही। आप सुन रहे हैं रेडियो खबरनामा। अब हम चलेंगे फ़न की दुनिया में। मुमताज़ पाकिस्तानी ख़त्तात मोहम्मद यूसुफ दहलवी की 48वीं बरसी आज मनाई गई। ख़त दहलवी के तख्लीक़कार यूसुफ दहलवी 1894 में दिल्ली में पैदा हुए। उन्होंने आज़ादी के बाद पाकिस्तान के सिक्के और करेंसी नोट भी बनाए। रेडियो पाकिस्तान के मोनोग्राम पर कुरानी आयत वक़ूलू लिन्नासी हसना की ख़ताती भी उन्होंने की। उन्होंने उर्दू एकेडमी सिंध, तालीमी मरकज़ कराची, उर्दू मरकज़ लाहौर, दारुल इरशाद कराची और दूसरे नाशरीन की मतबूआत के खूबसूरत सरवर्क भी तैयार किए। गवर्नर हाउस कराची में भी ख़ताती उन्हीं का काम है। उनका इंतकाल 1977 में आज ही के दिन कराची में सड़क के एक हादसे में हुआ। और टीवी की नामवर अदाकारा ताहिरा वास्ती की 13वीं बरसी आज मनाई गई। वो 1944 में पैदा हुई। उन्होंने अपने करियर का आगाज़ 16 बरस की उम्र में एक जरीदे में मज़ामीन तहरीर करके किया। उन्होंने पीटीवी के एक ड्रामे जेब कतरा में एक अदाकारा की हैसियत में 1968 में अपने टीवी करियर का आगाज़ किया। ताहिरा वास्ती ने अफशां, शाहीन, आखिरी चट्टान, कशकोल, जांगलूस और दलदल जैसे ड्रामों में मरकज़ी किरदार अदा किए। उनका इंतकाल 2012 में आज ही के दिन कराची में हुआ। ये तो थी एंटरटेनमेंट की दुनिया से कुछ खबरें, और अब आपको लिए चलते हैं साइंस की दुनिया में। चीन ने जनूब मगरबी सूबे सिचुआन में जीशोंग सैटेलाइट लॉन्च सेंटर से मसालती टेक्नोलॉजी का एक नया आजमाइशी सैयारा खला में भेजा है। चीनी ज़राए अबलाग के मुताबिक सैयारा लॉन्ग मार्च 3B रॉकेट के ज़रिए भेजा गया, जो अपने मतलूबा मदार में दाखिल हो गया है। सैयारा मुख्तलिफ बैंड और इंतहाई तेज़ मवासलाती टेक्नोलॉजी की तौसीक के लिए इस्तेमाल किया जाएगा। सेहत के बारे में 3 रोज़ा बैनुल-अक़वामी कॉन्फ्रेंस इस माह की 17 तारीख को इस्लामाबाद में शुरू होगी। कॉन्फ्रेंस कॉम्स्टेक की जानिब से मुनाक़िद की जा रही है। कॉन्फ्रेंस का मकसद जदीद सोच, तरबियत और आलमी ताउन के ज़रिए नज़रअंदाज की गई बीमारियों के बढ़ते हुए बोझ को कम करना है। मौसम की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानते हैं माहिर मौसमियात सईदा सालेह से।
آئندہ 24 گھنٹوں کے دوران خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان، شمالی بلوچستان اور خطہ پٹوہار میں چند مقامات پر تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر برف باری کا امکان۔ ملک کے دیگر علاقوں میں مطلع جزوی ابرآلود رہے گا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں کے دوران ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم سرد اور مطلع جزوی ابرآلود رہا، تاہم بلائی خیبر پختونخوا، کشمیر، گلگت بلتستان اور خطہ پٹوہار میں تیز ہواؤں اور گرج چمک کے ساتھ بارش اور پہاڑوں پر ہلکی برف باری ہوئی۔ سب سے زیادہ بارش خیبر پختونخوا میں کھڑا چنار سے 20 ملی میٹر، کلام 11، پٹن 8، سید الشریف 7، اپر دیر، ملم جبہ سے 6، میر خانی سے 4، دروش، بالاکوٹ، کاکول سے 2، تخت بھئی، پشاور سے 1 سینٹی میٹر، جبکہ گلگت بلتستان میں سکردو سے 5، بگروٹ، استور، ہنزا سے 3، کشمیر میں کوٹلی، گڑھی دوپٹہ سے 4، مظفر آباد سے 4 اور راولہ کوٹ سے 3 ملی میٹر بارش وصول ہوئی۔ پنجاب میں اسلام آباد سے 3، مری میں 3، راولپنڈی میں 3 ملی میٹر بارش ریکارڈ کیا گیا۔ آج کے ریکارڈ کیے گئے کم سے کم درجہ حرارت کے مطابق لے میں -3، گوپس پڑا چنار میں -2 اور مالم جبہ میں -1 ڈگری سینٹی ریکارڈ کیا گیا۔ دیگر اہم شہروں میں جیسا کہ اسلام آباد میں 13، مری میں 3، لاہور میں 16، کراچی میں 18، پشاور میں 14، کوئٹہ میں 13، مظفر آباد میں 8، گلگت میں 8، سکردو میں 1، سری نگر میں 6 ڈگری سینٹی گریڈ کم سے کم درجہ حرارت ریکارڈ کیا گیا۔ خبرنامہ ختم کرنے سے پہلے اہم خبروں کا خلاصہ ایک بار پھر سماعت کیجیے۔ وزیر اعظم نے آج اسلام آباد میں وفاقی کابینہ کے اجلاس سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ ملک سے دہشت گردی کے خاتمے تک ترقی کا خواب شرمندہ تعبیر نہیں ہو سکتا۔ شہباز شریف نے رمضان کے دوران عوام کو زیادہ سے زیادہ ریلیف فراہم کرنے کا عزم ظاہر کیا ہے۔ نائب وزیر اعظم اور امریکی ناظم الامور نے اسلام آباد میں ملاقات میں معاشی اور تجارتی تعلقات کو مستحکم بنانے پر اتفاق کیا ہے۔ وزیر خزانہ نے کہا ہے کہ گزشتہ ماہ ریکارڈ 3 ارب 10 کروڑ ڈالر ترسیلات زر کے ساتھ ملک نے تاریخی سنگ میل حاصل کیا ہے۔ وزیر اطلاعات نے کثیر تعداد میں ترسیلات زر کے ذریعے غیر ملکی زر مبادلہ کے ذخائر میں بھرپور حصہ ڈالنے پر سمندر پار پاکستانیوں کے کردار کو سراہا ہے۔ سینٹ نے آج ایک قرارداد منظور کی جس میں حکومت پر زور دیا گیا کہ وہ موسمیاتی تبدیلی کے اثرات کم کرنے کے لیے شمسی توانائی کو فروغ دے۔ پنجاب کی وزیر اعلیٰ نے 80% سے زائد نمبر حاصل کرنے والے طلبہ کے لیے سی ایم اسٹار کارڈ اقدام متعارف کرایا ہے۔ اقوام متحدہ میں پاکستان نے کہا ہے کہ کالعدم تحریک طالبان پاکستان علاقائی دہشت گرد گروپوں کے لیے ایک سرپرست تنظیم کے طور پر ابھر رہی ہے۔ کل جماعتی حریت کانفرنس نے بھارت کے غیر قانونی زیر قبضہ جموں و کشمیر میں کشیدہ صورتحال کو پروپیگنڈے کے ذریعے معمول کے مطابق ظاہر کرنے کی بھارتی کوششوں پر تنقید کی ہے۔ اور روس اور یوکرین کے درمیان جنگ کے خاتمے کے لیے یوکرین اور امریکہ کے درمیان جدہ میں مذاکرات شروع ہو گئے ہیں۔ خبرنامہ آپ نے سنا۔ پینل انجینئر تھے نوید اکرم، سپروائزر شعبہ اردو ہنا شاہد، مدیر ہوم ڈیسک مشرف رباب، مدیر فورن ڈیسک وسیم احمد، نیوز پروڈیوسر سعید احمد قریشی، مدیر اعلیٰ عبد الباسط خان، نگران اعلیٰ امان اللہ سپرا۔ اور یہ پیشکش تھی شعبہ خبر ریڈیو پاکستان کی۔ مزید خبروں اور تجزیوں کے لیے آئیے ہماری ویب سائٹ پر radio.gov.pk۔
اور آپ ریڈیو پاکستان کے آفیشیل فیس بک پیج ریڈیو پاکستان نیوز پر خبرنامے کی براہ راست ویڈیو اسٹریمنگ بھی ملاحظہ کر سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ہی عامر ہاشمی اور حمیرہ رانا اپنی نیوز ٹیم کے ہمراہ آپ سے چاہتے ہیں اجازت۔ اللہ حامی و ناصر۔